السلام علیکم ویورز، آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ کلاس 8 کا ہے، جس کا ٹاپک ہے گارو، جو ایک طرح کی پرجاتی ہے۔ گارو میگھالیہ صوبے کے ایک اہم قبائلی ذات ہے۔ قبائلی مطلب قبیلہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ میگھالیہ میں رہنے والی ایک پرجاتی ہے۔ گارو لوگ مزاج سے امن پسند، محنتی اور قدرت سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کا نیچر آپ کو ہمیشہ اچھا ملے گا۔ اسی گارو معاشرے کی دو اہم شخصیت ہیں، جاپا جلن پا اور سکپا بنگی پا، یعنی کہ یہ دو اہم لوگ ہیں جن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ گارو معاشرہ ان دو عظیم شخصیتوں کو بڑی عقیدت سے یاد کرتا ہے، یعنی کہ ان پر بہت وشواس ہے۔ گارو لوگ میگھالیہ میں کیسے بس گئے، اس کے بارے میں ایک کہانی مشہور ہے، یعنی کہ یہ لوگ ہمیں میگھالیہ میں کیوں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پوری ایک اسٹوری پڑھنے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے گارو قبیلے کے بزرگ چین اور تبت کی وادیوں میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھے، یعنی کہ جب یہ میگھالیہ میں نہیں تھے تب یہ چین اور تبت میں ادھر ادھر گھومتے تھے۔ جہاں کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی وہیں ٹھہر جاتے، اور ان کا رہنے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جہاں انہیں بھوجن ملے گا ان کو وہیں رہنا ہے۔ جب کھانے کی قلت ہوتی تو نئی جگہ کی تلاش میں نکل پڑتے، یعنی جب انہیں کھانا چاہیے ہوتا اور وہ جگہ پر کھانا نہیں ہوتا تو یہ دوسری جگہ چل جاتے ہیں۔ یہ کھانا بدوشی والی کیفیت کب تک رہی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، یعنی اس کا کوئی اوتھینٹک ڈاٹا نہیں ہے ہمارے پاس کہ کب تک یہ اس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے رہے۔ کھانے کی تلاش میں بھٹکنے کے علاوہ گارو قبیلے کو خراب موسم اور جنگلی جانوروں سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، یعنی ان کے لیے ایک پریشانی نہیں تھی کہ ان کے پاس کھانا نہیں تھا، بلکہ یہ بھی تھی کہ جب کبھی کلائمیٹ چینج ہوتا تب بھی یہ اپنی جگہ کو چینج کرتے۔ اس کی وجہ سے گارو لوگ بہت پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے دنوں گارو معاشرے میں جاپا جلن پا اور پابنگی پا کا جنم ہوا، یعنی جب ان کے معاشرے میں یہ دو شخصیتیں پیدا ہوئیں، ان دونوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھا اور سمجھا۔ انہوں نے قبیلے کے لوگوں کو اس حالات سے نکال کر کہیں اچھی جگہ پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ وہ انہیں خوبصورت مقام پر لے جائیں گے، یعنی کہ جب یہ بچے بڑے ہوئے تو یہ تھوڑے الگ تھے اور بچوں سے کچھ الگ ہی پرسنالٹی تھی ان کی، تو انہوں نے کیا کرا، انہوں نے دیکھا اپنے لوگوں کی پریشانی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کوئی اچھی جگہ لے جائیں گے۔ قبیلے کے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، انہوں نے ان کی بات مان لی۔ کہا جاتا ہے کہ جلن پا اور بنگی پا اتنے نڈر اور بااثر تھے کہ جنگلوں کے خونخوار جانور بھی ان کی آہٹ سن کر بھاگنے لگتے تھے۔ مطلب ہوتا ہے نا کچھ لوگ بہت شکتیشالی اور عقل مند ہوتے ہیں، جیسے آپ نے باہوبلی میں دیکھا ہوگا، ٹھیک ویسے ہی آپ ان کو امیجن کر سکتے ہو۔ وہ خطرناک طوفانوں میں بھی صحیح راستہ اور سمت معلوم کر لیتے تھے۔ رات میں بھی انہیں اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کرنے میں کبھی پریشانی نہیں ہوئی، یعنی کہ جو ایک نارمل انسان کے لیے مشکل ہے وہ یہ ایزلی کر لیتے تھے۔ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پر وہ پیش آنے والے خطرات کا اندازہ کر لیتے تھے اور اپنے قبیلے کو مصیبت سے بچا لیتے تھے، یعنی کہ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ خطرے سے بچے رہتے تھے۔ اس طرح سارے گارو ایک ساتھ مل کر ہمالیہ کی ترائی کو پار کرتے ہوئے برہم پتر ندی کی وادی کی جانب بڑھے، یعنی کہ یہ پھر دھیرے دھیرے وہاں سے نکل کر چین اور تبت سے برہم پتر کی طرف جانے لگے۔ وہ اپنے سامان، گھوڑے، جانور وغیرہ اپنے ساتھ لے کر چل رہے تھے، یعنی کہ ان کے پاس ان کا سامان ہی نہیں تھا بلکہ ان کے مویشی بھی تھے۔ کبھی کبھی مہینوں چلتے رہتے اور کہیں کہیں برسوں ٹھہر جاتے۔ مدتوں وہ اسی طرح سفر کرتے رہے اور ہمالیہ کی وادیوں میں گھومتے رہے۔ جلن پا اور بنگی پا نے اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ آگے بڑھنے کی ترغیب دی، مطلب ان کا دونوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیشہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ برسوں کی تکلیف دہ سفر کے بعد گارو قبیلہ آسام کے میدانی جنگلوں میں آ پہنچا، یعنی اب یہ آسام جا نکلے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا پہلا پڑاؤ کوچ بہار کے جنگل میں پڑا۔ اسی زمانے میں کوچ بہار پر آسام کے راجا کا قبضہ تھا، یعنی کہ وہاں پہلے سے ایک راجا تھا، اس نے گارو قبیلے کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ گارو قبیلے پہلے سے ہی امن پسند تھا، اس نے لڑائی کا راستہ نہیں اپنایا۔ جلن پا اور بنگی پا نے آسام کے راجا سے بات چیت کر کے انہیں سمجھایا اور راجا انہیں راستہ دینے کے لیے راضی ہو گئے، کیونکہ یہ تھوڑے انٹیلیجنٹ زیادہ تھے تو انہوں نے راجا کو بھی کنونس کر لیا
اس کی شادی ایک گارو لڑکی سے کروا دی گئی، یعنی کہ اور راجا کو کنوینس کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ہی پرجاتی کی ایک لڑکی کی شادی راجا سے کروائی، اور اس طرح ماحول خوشگوار ہو گیا۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ واقعہ پہلی صدی قبل مسیح کا ہے۔ آج کوچ بہار کا علاقہ مغربی بنگال میں شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گارو قبیلے کے کچھ لوگ کوچ بہار میں بھی بس گئے ہیں، یعنی کہ آج بھی آپ کو وہ لوگ وہاں دیکھنے کے لیے ملیں گے۔ آج بھی کوچ بہار اور آس پاس کے علاقوں میں گارو قبیلے کے لوگ آباد ہیں، یعنی کہ آج بھی یہ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائیں گے۔ اب جلنپا اور بنگی پا نے اپنے قبیلے کو گارو پہاڑی کی وادیوں میں چلنے کی صلاح دی۔ یہ وادی بے حد خوبصورت تھی، یعنی کہ اب یہ لوگ جب وہاں سے نکلے تو یہ پہاڑی کی طرف بڑھے۔ یہاں کے پہاڑی جھرنے، جنگلی پھول، پھل، جڑی بوٹیاں، جانور اور پرندے ماحول کو بے حد خوبصورت بنا رہے تھے۔ زمین بھی زرخیزی تھی، اس لیے انہوں نے وہیں بسنے کا فیصلہ کیا، یعنی سب ماحول انہیں اپنے اکارڈنگ مل گیا۔ آج یہ علاقہ گارو قبیلے کے اصل رہائش کا علاقہ بن گیا، یعنی اب یہ لوگ آپ کو یہیں دیکھنے کے لیے ملیں گے۔ گارو قبیلے سے مقدس زمین مانتا ہے۔ گارو شروع سے ہی قدرت کے مختلف وسائل کی تلاش کو ہی اپنا شوق مانتے ہیں، یعنی کہ ان کا جو مین موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ نیچر نے ہمیں کیا کیا دیا اس کو سرچ کرنا، جنگلوں میں گھومنا، پھل پھول، اناج، جڑی بوٹیوں کی تلاش کرنا، کھیتی کے لیے زرخیز زمین کی پہچان کرنا انہیں شروع سے ہی پسند رہا ہے۔ آج بھی گارو قبیلے کے لوگ اپنے روایتی ہنر کو قائم رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ آج بھی آپ کو جب یہ لوگ ملیں گے تو ان میں کچھ اسی طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی۔ گارو قبیلہ اور گارو تہذیب ہندوستان کی شان ہے، یعنی کہ یہ ہمارے لیے بہت پراؤڈ کی بات ہے کہ ہمارے ہندوستان میں اس طرح کے لوگ ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو چیپٹر سمجھ میں آیا گا، اگر نہیں آیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔